بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح تعمیر 55 نمبر سبق ہے ولام النہی۔ لام النہی حروفی جوازم جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں سے ہم لم، لما اور لام امر پڑھ چکے ہیں۔ یہ لام النہی ہے اور لام النہی وہیا، اور یہ لام النہی جو ہے ضد و لام الامر، یہ لام الامر کی ضد ہے۔ کس طرح لام الامر کی ضد ہے؟ حرف تفسیر کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لام الامر میں ہم طلب الفعل، لام الامر میں کیا ہے؟ طلب الفعل ہے، اور یہ ضد ہے تو یہ طلب و ترک الفعل ہے۔ وہاں پر طلب الفعل ہے، یہاں طلب و ترک الفعل ہے۔ اما یہ طلب ترک الفعل یا تو فاعل سے ہے، فاعل غائب سے، کہ اس سے کام نہ کرنے کو طلب کرنا کہ یہ کام مت کرنا، اور یا فاعل مخاطب سے کہ یہ کام مت کرو، اور یا متکلم سے۔ ابھی لام الامر اور لام النہی میں فرق یہ ہے کہ لام النہی جو ہے، لام الامر یہ غائب اور متکلم کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے، معروف پر، اور مجہول کے سارے صیغوں پر داخل ہوتا ہے۔ لیکن لام النہی جو ہے، لام النہی یہ معروف کی صیغوں میں غائب، مخاطب اور متکلم سارے صیغوں پر داخل ہوتی، یہ لام النہی داخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی جو مثال ہے یہاں بھی ذکر کریں گے، اور سب سے پہلے ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ لام یہ مضاف ہے، اور النہی مضاف الیہ، اور مضاف اور مضاف الیہ جب مل جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ یہ ترکیب ہے اس لیے کہ دو الفاظ ہیں اور دونوں کی ایک الگ الگ معنی ہے، ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے، اور دونوں کا ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اور یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، و رابعہما او واحد منہما، جس کے لیے بھی بنا لے واحد منہما لام النہی۔ تو مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ خبریہ، واو عاطفہ ہی مبتدا، ضد مضاف، لام الامر، لام الامر، لام یہ مضاف الیہ ہے، کس کے لیے؟ ضد کے لیے، ضد لام الامر، لام النہی وہی ضد لام الامر۔ ابھی یہ لام اور پھر یہ لام جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف ہے اس لام امر کے لیے، اور لام امر کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ تو یہ لام یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کے لیے مضاف ہے۔ ابھی یہ مضاف الیہ، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفسر ہے، مفسر آئی کے ذریعے سے اس کے حرف تفسیر۔ یہ کیا ہے؟ حرف تفسیر۔ لام حرف جر، طلب ہے، یہ بھی اسی طرح ہے کہ مضاف، اور یہ دو درمیان والا لفظ جو ہے یہ، اور یہ لام یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ یہ ترک کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، کس کے لیے؟ اس فعل کے لیے مضاف ہے، اور اس کے لیے مضاف الیہ ہے، اور فعل کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ ابھی اما جو ہے یہ اما یہ حرف تردید ہے، حرف تردید، معطوف حرف عطف ہے، عن حرف جر ہے،
الفاعل موصوف ہے، اور الغائب یہ معطوف علیہ ہے۔ او حرف عطف ہے، المخاطب معطوف اول ہے، اور عطف کس پر ہے؟ الغائب پر عطف ہے، الفاعل پر عطف نہیں ہے۔ یہ المخاطب جو ہے یہ عطف ہے الغائب پر۔ عن الفاعل الغائب لطلب ترک الفعل ای، یہاں پر حرف عطف یہ معطوف اول، او المتکلم او حرف عطف اور یہ معطوف ثانی، یہ کیا ہے؟ معطوف ثانی ہے۔ ابھی یہ معطوف علیہ، یہ الغائب کیا ہے؟ یہ معطوف علیہ ہے، اور یہ المخاطب او المتکلم یہ معطوف اول اور یہ معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات کے ساتھ مل کر یہ صفت ہے، یہ معطوف اور یہ معطوف علیہ اول اور یہ معطوف علیہ ثانی، یہ مل کر یہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہ صفت ہے کس کے لیے؟ اس موصوف کے لیے۔ موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے اس حرف جر کے لیے، کیا ہے؟ مجرور، اور یہ عن کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے۔ مجرور اور جر مجرور مل کر یہ ابھی ظرف لغو ہے، کیا ہے؟ ظرف لغو، اس لیے کہ اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو متعلق کریں گے۔ یہ عن متعلق ہے اور یہ متعلق ہے، یہ ظرف لغو ہے، اور یہ ظرف لغو یہ کیا ہے؟ متعلق ہے، متعلق ہے۔ ابھی یہ متعلق ہے، متعلق ہے کس کے لیے؟ طلب کے، تو طلب کیا بن گیا؟ متعلق بن گیا، متعلق بن گیا۔ تو یہ متعلق ہے، یہ متعلق ہے، یہ ظرف لغو، جار مجرور ظرف لغو، یہ متعلق ہے کس کے لیے؟ طلب کے۔ تو طلب اپنے متعلق اور اپنے مضاف الیہ اور اپنے متعلق سے مل کر یہ ہے ظرف، یہ لام یہ لطلب حرف جر، اور طلب کیا ہے؟ مجرور ہے، طلب کیا ہے؟ مجرور ہے۔ تو یہ جار اور یہ مجرور یہ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر ہے۔ ظرف مستقر کس کے لیے؟ ضد مرفوع ہے، تو یہ بھی لطلب کے لیے یہاں پر بھی ہم ظرف نکالیں گے، لفظ میں موجود نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ظرف مستقر ہے۔ تو یہ لطلب کیا ہے؟ لطلب یہ متعلق ہے کس کے؟ ثابتن کے۔ تو ثابتن صیغہ یہ کیا ہے؟ صیغہ اسم فاعل، اور اس میں جو ہوا ضمیر فاعل ہے، تو یہ ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل کے ساتھ مل کر اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ کیا بنا؟ یہ مفسر یہ ضد لام الامر جو ہے یہ کیا ہے؟ مفسر ہے، اور یہ جو ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اور یہ اس کے لیے تفسیر یا مفسر ہے یا تفسیر ہے، کیا ہے؟ تفسیر۔ اور یہ مفسر اور تفسیر دونوں، مفسر اور مفسر مل کر یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے اس ہی مبتدا کے لیے، اور مبتدا اور خبر یہ مل کر جملہ
اسمیہ خبریہ. اب یہاں پر مثلو یہ مضاف، لا یضرب، لا تضرب، لا اضرب، لا نضرب. واو لگا دیں گے تاکہ حرف عطف آ جائے یا اس طرح. لا یضرب، لا نفی، یضرب فعل نہیں، تو اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. لا یضرب یہ کیا ہے؟ فعل فاعل. جملہ فعلیہ انشائیہ، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اس میں انت ضمیر مستتر فاعل ہے، اس میں انا ضمیر مستتر فاعل ہے، اور اس میں نحن ضمیر مستتر فاعل ہے. اور اس طرح جملہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ بن رہا ہے. اور پھر یہ سارا کیا بنا، یہ مضاف الیہ بن گیا کس کے لیے؟ مثل مضاف کے لیے، مضاف الیہ. اور پھر یہ مثل یا پڑھے یا مثل پڑھے، مثال ہو کے لیے خبر بنا دے اور یہ آنے کے لیے مفعول بھی بنا دے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، شرح میں تعمیل 55 نمبر سبق ہے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.